اندھیرا کمرے میں اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے صدیوں سے یہیں بسا ہوا ہو۔ روشنی کی کرن نے اس کمرے کو کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ راؤ نوشاد خان کی حویلی کی یہ تہ خانے کی وہ منزل تھی جسے عنکبوت کا کمرہ کہا جاتا تھا۔ گاؤں والے اس کمرے کے بارے میں بات کرنے سے بھی کتراتے تھے، یہاں تک کہ دھوپ میں بھی وہ اس حویلی کے پاس سے گزرتے ہوئے راستہ بدل لیتے تھے۔ عاصم کو ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ جدید ذہن کا نوجوان تھا، کرنسی سائنس کا طالب علم، اور اسے یقین تھا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سائنسی وضاحت ہوتی ہے۔ اس نے دادا کی حویلی وراثت میں پائی تھی اور وہ اسے بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر بیچنے سے پہلے اسے حویلی دیکھنی تھی۔ بیٹا، اس حویلی کو مت بیچو، او گاؤں کے بوڑھے امام صاحب نے اسے سمجھایا تھا۔ یہ حویلی صرف پتھر اور چونے سے نہیں بنی، اس میں تمہارے بزرگوں کی روحیں بسی ہے۔ اور وہ کمرہ تو بہت پرانا ہے۔ عاصم نے مسکرا کر کہا تھا، امام صاحب، آج کل تو سب کچھ سائنس سے ثابت ہوتا ہے۔ بھوت پریت کا دور ختم ہوا۔ امام صاحب کی آنکھوں میں عجیب سی خوف کی کرن لہرائی۔ عنکبوت کا دور کبھی ختم نہیں ہوتا بیٹا، وہ تو صرف سوئے رہتے ہیں، اور جب کوئی انہیں جگاتا ہے تو پھر۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر امام صاحب چلے گئے تھے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی عاصم کو ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ یہ نمی کی بو نہیں تھی، نہ ہی گرد و غبار کی۔ یہ بو اس سے بالکل مختلف تھی، جیسے کسی بہت پرانی اور بھولی بسری چیز کی بو۔ اس نے اپنا بیگ ایک کمرے میں رکھا اور حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ تہ خانے کا راستہ اسے سب سے پرانا اور پراسرار لگا۔ سیڑھیاں اترتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس ہوا میں نمی تو تھی ہی، مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک زندہ چیز کا احساس۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو سامنے ایک لمبا راستہ تھا جس کے دونوں طرف کئی کمرے تھے۔ سب سے آخر میں ایک کمرے کا دروازہ باقیوں سے مختلف تھا۔ اس پر لوہے کی موٹی سلاخیں لگی تھیں اور دروازے پر بڑے بڑے تالے لٹک رہے تھے۔ یہ وہی کمرہ تھا، عنکبوت کا کمرہ۔ عاصم نے اپنے پاس موجود چابیاں دیکھیں۔ دادا نے مرتے وقت ان چابیوں کی حفاظت کرنے کو کہا تھا۔ ایک چابی خاص طور پر پرانی اور بھاری تھی، جس پر عجیب سی نقاشی تھی۔ عاصم نے وہ چابی نکالی اور تالے کھولنے لگے۔ تالے کھلتے ہی دروازے نے ایک عجیب سی آواز دی، جیسے وہ صدیوں بعد کھلا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عاصم کو ایسا لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہو۔ کمرہ خالی تھا، بالکل خالی۔ نہ کوئی فرنیچر، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی نشان، مگر دیواریں مکمل طور پر جالوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ یہ عام مکڑی کے جالے نہیں تھے، ان کی تہیں اتنی موٹی تھیں کہ دیواروں کا اصلی رنگ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور ان جالوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اندھیرے میں روشنی کر رہے ہوں۔ عاصم قریب گیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ جالے بہت پرانے ہیں، شاید صدیوں پرانے۔ ان میں گرد تو تھی ہی، مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، جیسے وہ زندہ ہوں۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، ایک بہت ہی مدھم سی سرسراہٹ۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو بے وقوف سمجھ کر مسکرایا اور دوبارہ دیواروں کا معائنہ کرنے لگا۔ پھر وہ سرسراہٹ دوبارہ آئی، اس بار تھوڑی تیز۔ عاصم نے گہرائی سے سننا چاہا تو آواز بند ہو گئی۔ اس نے سوچا شاید پرانی حویلی کی اپنی آوازیں ہوتی ہیں، لکڑی کے شہتیر ہلتے ہیں، چوہے دوڑتے ہیں۔ لیکن یہاں چوہے کیسے آ سکتے تھے؟ پورا کمرہ جالوں سے ڈھکا تھا۔ اس نے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ چھت بھی جالوں سے ڈھکی تھی، فرش بھی۔ اس نے احتیاط سے قدم بڑھایا تو جالوں کی تہ نیچے دھنس گئی، جیسے وہ بہت نرم اور تازہ ہوں۔ پھر اسے احساس ہوا، یہ جالے پرانے نہیں ہیں، یہ نئے ہیں، بالکل نئے، اور یہ ابھی بن رہے ہیں۔ اس کی سانس رک گئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلنا چاہتا تھا، مگر اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک سایہ ہل رہا ہے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا، جالوں کے ساتھ ساتھ رینگ رہا تھا۔ عاصم نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کا پیر کسی چیز میں الجھ گیا۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کا پیر ایک موٹے جالے میں پھنس چکا تھا۔ اس نے زور لگا کر پیر کھینچا تو جالا اور مضبوطی سے لپٹ گیا۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ سایہ اب کافی قریب آ چکا ہے۔ اب اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کوئی سایہ نہیں بلکہ ایک مکڑی ہے۔
لیکن اتنی بڑی مکڑی اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک بکری کے برابر تھی، اس کی ٹانگیں لمبی لمبی اور بالوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور وہ عاصم کو گھور رہی تھیں۔ عاصم چلوا اٹھا، مگر اس کی آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی، باہر کوئی نہیں تھا جو سنتا۔ اس نے تیزی سے جیب سے چاقو نکالا اور جالا کاٹنے کی کوشش کی، مگر جالا اتنا مضبوط تھا کہ چاقو اس پر کوئی اثر نہیں کر رہا تھا۔ مکڑی قریب آتی گئی، اب وہ صرف چند فٹ کے فاصلے پر تھی۔ عاصم نے اس کے منہ دیکھے، اس کے لمبے لمبے دانت اور اس کی آنکھوں میں پیاس، ایک عجیب سی بھوک۔ پھر مکڑی نے آواز نکالی۔ یہ سرسراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک دھیمی سی سیٹی تھی، جیسے کوئی پرانا گیت گا رہا ہو۔ اور اس سیٹی کے ساتھ ہی دیواروں سے، چھت سے، فرش سے مزید مکڑیاں نکلنے لگیں، چھوٹی چھوٹی، درمیانی، بڑی۔ وہ سب عاصم کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ عاصم نے آنکھیں بند کر لیں اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ تمام مکڑیاں اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑی ہیں، اور وہ سب اسے دیکھ رہی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی بھوک نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تج۔